السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحشر آیات مقدسہ 8 تا 10 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ یہود بنو نذیر کا محاصرہ ہو گیا اور وہ مقابلہ نہیں کر سکے، بغیر مقابلے کے ہی یہ جنگ جیت گئے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا۔ اب انہوں نے سرنڈر کرنے کے بعد صلح کی پیشکش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ جو سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ مال جو حاصل ہوا یہ بغیر جنگ کے ہے، جس کو مال فے کہتے ہیں، اس کی تفصیلات ذکر ہو رہی ہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، ان فقراء مہاجرین کے لیے اخرجوا من دیارہم جو نکالے ہوئے آتے ہیں اپنے گھروں سے، واموالہم اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور رضوان تلاش کرتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو مال فے ہے، اس مال فے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم کیا ہے، انصار میں یہ مال تقسیم نہیں کیا۔ جب مواخات ہوئی تھی مہاجرین اور انصار کے درمیان، اور اس وقت مہاجرین انصار کے بھائی بھائی بن گئے، انصار نے بڑی خدمت کی، جتنا مال دیا ہوا تھا مہاجرین کو وہ انہوں نے واپس کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ مہاجرین تو صرف اللہ کی رضا لے کے آئے تھے، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اور یہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان، یہ انصار کی بات ہو رہی ہے کہ انصار تو وہ لوگ ہیں
جو لوگ جگہ پکڑتے ہیں اس گھر کو، اس گھر مدینہ طیبہ کو جنہوں نے اپنا گھر بنایا، جگہ حاصل کی، جگہ پکڑ لی، والایمان، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، من قبلہم، ان سے پہلے، وہ انصار صحابہ کرام جو مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لاتے ہیں، اور مہاجرین سے پہلے ایک تو مدینہ المنورہ کو انہوں نے اپنا گھر بنایا اور اپنے دلوں میں ایمان پیدا کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے کتنے فضائل ہیں انصار کے۔ یحبون، یہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی ہے، ان کے ساتھ جو مواخات مدینہ ہوا اور انصار نے قربانی دی، ان کو اپنا بھائی بھائی بنا لیا۔ اور اب جب یہ مال تقسیم ہونے لگا ہے، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، اور وہ اپنے سینوں میں بالکل تنگی محسوس نہیں کرتے، مما اوتوا، جو مہاجرین کو دیا گیا ہے۔ جب مہاجرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال تقسیم کیا تو انصار خوش ہوتے ہیں، اتنے دل ان کے ایمان پر قائم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم پر خوش ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود فاقے میں ہوں، خود مالی اعتبار سے، غذائی اعتبار سے پریشانی یا تکلیف میں ہے، لیکن مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، سبحان اللہ، بڑی اہم بات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو لالچ سے بچا لیا، بخل سے بچا لیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بنو النذیر کے اس واقعہ کے تناظر میں جو مال فے ملا ہے، اس مال فے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین پہ تقسیم کرتے ہیں تو انصار صحابہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور انصار جب مہاجرین کی مدد کرتے ہیں تو خود تنگی میں ہے لیکن اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں، حتیٰ کہ مہاجرین کو آفر کرتے ہیں کہ آپ میری یہاں 2 بیویاں ہیں، اگر تو آپ ایک بیوی رکھ سکتے ہیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ یہ آفر اور یہ انداز کتنا اونچا ہے، یہ ہے بھائی چارہ، اس کو کہتے ہیں مواخات مدینہ۔ والذین جاءوا من بعدہم، یہ تو انصار ہیں، مہاجرین ہیں، ان کے بعد جو لوگ آئیں گے، والذین، اور وہ لوگ، جاءوا، جو آئے، من بعدہم، ان کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے۔ جو لوگ بعد میں مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، آئندہ جب کہیں یہ مال آئے گا تو ان کو بھی دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق اور شام کی جو زمینیں فتح ہوتی ہیں تو اس میں باقاعدہ یہ فیصلے ہوئے، اور اس فیصلے کی بنیاد پر کہ یہ جو زمینیں ہیں یہ ریاست کی ملکیت ہے۔ بعد میں محمد بن قاسم یہاں آتے ہیں، فتوحات ہوئیں، اور ہماری ہندوستان کی جو اراضی ہیں یہ تمام فتوحات کے بعد ریاست کی زمینیں ہوئی ہیں، اور ریاست کی زمین کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت وہ ریاست کی ہے۔ اب ریاست قومی بنیادوں پر آگے مینجمنٹ کرے گی، جو شخص مینجمنٹ کرے گا وہ حصے دار بنے گا، تو وہ بیت المال میں مسلمان ہیں تو زکوٰۃ جمع کرائیں گے، اور غیر مسلم ہیں تو وہ ٹیکس ہوگا،
وہ جمع کروائیں گے، لیکن اس پر جو مینجمنٹ ہوگی، جو نگرانی ہوگی، وہ ریاست کی ہوگی۔ بڑی اہم دعا ہے میرے عزیزو، یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے، اور ہر وقت نماز کے بعد بالخصوص اور جب بھی موقع ملے مانگنی چاہیے۔ یقولون، یہ کہتے ہیں سب لوگ، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے سبقت لے گئے ہیں، بالایمان، ایمان میں، جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کوئی دھوکہ، کوئی بیر، کوئی کینہ، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں، جو ہم سے پہلے سچا ایمان لے آئے، جماعت صحابہ، ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض کینہ نہیں ہے۔ یہ معیار حق ہے صحابہ کرام۔ ہمارا ایمان کس طرح ہونا چاہیے؟ جیسے صحابہ کا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے کے آؤ، یہ بنیاد ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بڑی نرمی والا ہے، مہربان ہے۔ بہت اہم آیات اور دروس چل رہے ہیں میرے عزیز و توجہ رکھا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور اعلیٰ صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔